ایک مجھے بڑی مزیدار کتاب مل گئی، میر صاحب کی اپنی لکھی ہوئی آپ بیتی۔ اس میں ایک بات عرض کر دوں قاضی صاحب کہ میر صاحب کے والد اور دادا جو تھے وہ صوفی تھے، اور والد تو بالکل صوفی ہو گئے تھے اور نکل گئے تھے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، اور یہ لوگ حجاز سے آئے تھے۔ تو وہ بتا رہے ہیں عرض مصنف کے نام سے، یہ اصل میں فارسی میں تھی لیکن اس کا اردو میں ترجمہ بہت اچھا ہوا ہے۔ پہلا حصہ فارسی ہے اور دوسرا جو ہے وہ اردو ہے۔ کہتے ہیں کہ تمام موجودات کے معبود اور خالق وجود کی تعریف، نیز اس صاحب مقام محمود پر بے شمار درود اور بے حساب سلام بھیجنے کے بعد، فقیر میر محمد تقی المتخلص بمیر کہتا ہے کہ میں ان دنوں بیکار تھا اور کسی مونس کے بغیر گوشۂ تنہائی میں پڑا ہوا تھا۔ اپنا یہ احوال جس میں زمانے کے حوادث و سوانے نیز حکایتیں اور روایتیں بھی آ گئی ہیں میں نے لکھ ڈالا ہے، اور یہ کتاب جس کا نام ذکر میر ہے کچھ لطیفوں پر ختم کی۔ دوستوں سے امید ہے کہ اگر کوئی غلطی پائیں تو ازراہ عنایت چشم پوشی کریں اور اصلاح کریں۔ میرے بزرگ اپنے قوم و قبیلے کے ساتھ زمانے کی نامساعدت کے باعث کہ ان اوقات میں صبح بھی شام نظر آتی ہے، ملک حجاز سے رخت سفر باندھ کر دکن کی سرحد پر پہنچے۔ راہ میں انہوں نے بڑی کڑیاں جھیلیں اور پاپڑ بیلے اور وہاں سے احمد آباد گجرات میں وارد ہوئے۔ بعضوں نے جی چھوڑ کر وہیں ڈیرے ڈال دیے اور کچھ نے آگے بڑھ کر روزگار تلاش کرنے کی ہمت کی۔ چنانچہ میرے جد کلا نے مستقر خلافت اکبر آباد یعنی آگرہ میں اقامت اختیار کی۔ یہاں آب و ہوا کی تبدیلی سے بیمار پڑ گئے اور جہاں نے آب و گل کو خیر بات کہا، ان سے ایک لڑکا یادگار رہا جو میرے دادا تھے۔ والد کا عقیدہ، قاضی صاحب یہ سننے والی چیز ہے۔ اچھا، وہ جوان صالح اور عاشق پیشہ تھے، دل میں عشق کی گرمی رکھتے تھے، علی متقی کے خطاب سے ممتاز ہوئے۔ متقی کہتے ہیں بہت زیادہ تقویٰ کرنے والا۔ نقل ہے کہ ایک دن انہوں نے شیخ کی خدمت میں سوال کیا کہ میں نے اپنے عقائد جیسا کچھ درست کر لیے ہیں، وہ آپ کو معلوم ہے، لیکن حاکم شام کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ شاہ صاحب نے فرمایا بتا دیں گے۔ مدت کے بعد ایک دن منہ اندھیرے محرم خان خواجہ سرائے شاہجہانی کی مسجد میں تشریف لائے۔ میرے والد کے ملازم شیخ کے وضو کے لیے پانی فراہم کرنے کو دوڑے، مگر میرے والد خود اٹھے اور لوٹا ہاتھ میں لے لیا، شاہ صاحب کو وضو کرانے لگے۔ اس وقت شاہ صاحب نے ہاتھ منہ پر پانی ڈال کر فرمایا، میاں علی متقی، تمام عمر اس کا نام میری زبان پر نہیں آیا، میرا منہ نہیں کہ اس کے لیے خدا کا شکر ادا کروں کہ میں نے اس کا نام نہیں لیا۔ میرے والد کہتے تھے کہ خدا کا شکر ہے، پھر میں نے بھی کبھی اس کا نام نہیں لیا۔ یہ غالباً یا امیر معاویہ ہیں یا یزید، وہ جو امیر شام کہہ رہے ہیں وہ شاید وہی ہیں۔ تعلیم عشق، وہ روز و شب خدا کی یاد میں رہتے تھے، خدا نے کبھی انہیں شرمندہ نہیں کیا۔ کبھی موج میں آتے تو فرماتے، بیٹا عشق کرو، عشق ہی اس کارخانے میں متصرف ہے، اگر عشق نہ ہوتا تو نظم کل قائم نہیں رہ سکتا تھا۔ یہ یقیناً عشق حقیقی کی بات کر رہے ہیں۔ بے عشق زندگی وبال ہے، عشق میں جی کی بازی لگا دینا کمال ہے، عشق بناتا ہے، عشق ہی کندن کرتا ہے، دنیا میں جو کچھ ہے عشق کا ظہور ہے۔ آگ عشق کی سوزش ہے، پانی عشق کی رفتار ہے، خاک عشق کا قرار ہے، ہوا اس کا استقرار ہے، موت عشق کی مستی، زندگی عشق کی ہوشیاری ہے، رات عشق کا خواب اور دن عشق کی بیداری ہے۔ مسلمان عشق کا جمال ہے، کافر عشق کا جلال، نیکی عشق کا قرب ہے، گناہ عشق کی دوری، جنت عشق کا شوق ہے اور دوزخ عشق کا ذوق، عشق کا مقام عبودیت و عارفیت و زہد و ہدایت و صدیقیت و خلوت و مشتاقیت و خلیت و حبیبیت سے بہت بلند ہے۔ ایک جماعت کہتی ہے کہ آسمانوں کی گردش بھی حرکت عشقی ہے، یعنی
وہ اپنے مطلوب تک نہیں پہنچے اور سرگرداں ہیں۔ میرے والد دن بھر عالم حیرت میں رہتے اور راتوں کو جاگتے، اکثر جبین نیاز جھکی رہتی، ہمیشہ شراب شوق سے سرشار اور دامن پاک۔ ان کا نورانی چہرہ عابدوں کی محفل کا رونق افزا تھا۔ وہ ایک آفتاب تھے مگر اپنے سائے سے بھی گریزاں۔ اگر آپ کبھی اپنے آپ میں آتے تو کہتے، بیٹا دنیا ایک ہنگامے سے زیادہ نہیں ہے، تمہیں چاہیے کہ اس سے ترک تعلق کر لو اور اپنے دامن پر علائق کی گرد نہ جمنے دو۔ عشق الہی کو اپنا پیشہ کرو، عاقبت کا دن درپیش ہے، اپنا اندیشہ کرو، جو اہل ہے وہ جانتا ہے کہ دنیا حقیر ہے، زندگی ایک وہم ہے، وہم کی بنیاد پر امیدوں کے محل بنانا پانی کو رسی سے باندھنا ہے، اور طول عمل میں پھنس جانا چاندنی کو گزوں سے ناپنا ہے۔ بے خبر نہ رہنا کہ چلاؤ لگ رہا ہے، زیادہ راہ کی فکر کرتے رہیو تاکہ راہ میں کام نہ آ جاؤ۔ اس کی طرف دیکھو، عالم کو جس کا آئینہ کہتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ خدا اپنے بندوں سے وہی تعلق ہے، خدا کا اپنے بندوں سے وہی تعلق ہے جو روح کا جسم سے ہے، یعنی تمہارا وجود بغیر اس کے اور اس کی نمود بغیر تمہارے نہیں ہے۔ کائنات ظہور میں آنے سے پہلے عین ذات تھی، اور نمود ظہوری کے بعد وہی ذات عین کائنات ہوئی۔ لاہور کا سفر ایک ہے ان کے والد کا۔ نقل ہے، ایک دن گھر میں پریشان حال داخل ہوئے، بوڑھی ماما بیٹھی تھی۔ اس سے کہا، بڑی بھی آج میں بہت بھوکا ہوں، صبر کی تاب نہیں ہے، اگر سر روٹی کا ٹکڑا مل جائے تو جان میں جان آ جائے۔ ماما نے کہا، گھر میں تو کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے پھر کہا، بھوکا ہوں۔ ماما اٹھ کر گئی اور بنیے سے آٹا اور گھی لائی تاکہ روٹی پکائے۔ اس بار پھر انہوں نے بھوک میں بے صبری کا اظہار کیا۔ ماما جھنجھلا اٹھی۔ ماما کہتے تھے پکانے والی کو، گھر کا کام کرنے والی کو۔ تڑق بولی، میاں یہ فقیری ہے، اس میں ناز اور نخرے نہیں چلتے۔ والد صاحب نے کہا، اچھی بڑی بھی تم اطمینان سے روٹی پکاؤ، میں ایک فقیر کو دیکھنے لاہور جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر اپنا رومال اٹھایا جو گریائے شبی سے بھیگ کر بادل کا گالا بن گیا تھا، اور چل پڑے۔ جب ماما نے دیکھا یہ روٹ کر جا رہے ہیں تو دوڑی اور رو کر دامن سے لٹک گئی، مگر ان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ مجبوراً آئینے پر پانی ڈال کر شگون پورا کیا۔ پرانے زمانے جب چلتے تھے تو آئینے کے سامنے دیکھ کے آئینے پانی پھینکتے تھے اور پھر چلتے تھے، وہ صدقے کے طور پہ۔ مجبوراً آئینے پر پانی ڈال کر شگون پورا کیا۔ وہ جہاں منزل کرتے خدائے کریم کی شان رضاقی کام کرتی تھی۔ کچھ دنوں میں لاہور پہنچ گئے اور اس مکار درویش کو دیکھا جو ایک دریا کے کنارے، جسے راوی کہتے ہیں، بیٹھا رہتا تھا اور دنیا کو فریب دیتا تھا۔ اور پھر وہ آگے ان کا وہ ہے کہ کیا ہوا، اور باقی میں ان کے حالات اگلی دفعہ سناؤں گا آپ کو۔ اب میں آپ کو سناتا ہوں کچھ شاعری ان کی۔ ہم نے کوئی چوتھائی دیوان کیا تھا پچھلی دفعہ۔ بندھا رات آنسو کا کچھ تار سا، بندھا رات آنسو کا کچھ تار سا، ہوا ابر رحمت گناہ گار سا۔ کہ میرے آنسوؤں کو جو تار تھا، ابر رحمت بھی اس سے گناہ گار ہو گیا، اس سے پریشان ہو گیا، ایسا تار تھا۔ ہوا رات آنسو کا کچھ تار سا، بندھا رات آنسو کا کچھ تار سا، ہوا ابر رحمت گناہ گار سا، اور کوئی سادہ ہی اس کو سادہ کہے، کوئی سادہ ہی اس کو سادہ کہے، لگے ہے ہمیں تو وہ عیار سا۔ بتے عیار برآمد، ہر لہجہ بشکلاں بتے عیار برآمد، ہمیں تو لگے ہے وہ عیار سا، اور گلو سرو اچھے سبھی ہیں ولے، نہ نکلا چمن میں کوئی یار سا۔ دیکھیے اب نکلنا جو ہے وہ کھلنا بھی ہے، آنا بھی ہے، اور برآمد ہونا بھی ہے، اور نمودار ہونا بھی ہے۔ گلو سرو اچھے سبھی ہیں ولے، نہ نکلا چمن میں کوئی یار سا۔ فلک نے بہت کھینچے آزار لیک، آزار کہتے ہیں پریشانیوں کو، تکلیفوں کو۔ فلک نے بہت کھینچے آزار لیک،
نہ پہنچا بہم اس دل آزار سا، لیکن اس کو مجھ جیسا دل آزار کوئی نہیں ملا ہوگا. فلک نے بہت کھینچے آزار لیک، نہ پہنچا بہم اس دل آزار کا. اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ وہ اتنا دل آزار ہے کہ اس کے برابر کا دل آزار نہیں پہنچا مجھ تک. میر بھی دیر کے لوگوں ہی کسی کہنے لگا، یعنی یہ میر بھی بتوں کی باتیں کر رہا ہے. میر بھی دیر کے لوگوں ہی کسی کہنے لگا، کچھ خدا لگتی بھی کہتا جو مسلمان ہوتا. فرو آتا نہیں سر ناز سے اب کے امیروں کا، یعنی امیروں کے جو ناز نخرے ہیں ان کے جو ہے وہ سر جو ہے وہ جھکتا نہیں ہے. اگرچہ آسماں تک شور جاوے ہم فقیروں کا، حالانکہ ہم فقیروں کا شور جو ہے آسمان تک جاتا ہے، لیکن ابھی تک کچھ سنوائی نہیں ہو رہی. میر کا ایک بڑا مشہور شعر ہے کہ موسم آیا تو نخل دار پہ میر. جب بہار کا موسم آتا ہے تو لوگ دیوانے ہو جاتے ہیں، اور بہار کے موسم میں پھول پھل بھی کھلتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ موسم آیا تو نخل دار پہ میر، سر منصور ہی کا بار آیا. بار وزن کو بھی کہتے ہیں اور بار پھلوں کو بھی کہتے ہیں، کہ جب موسم آیا دیوانگی کا تو پھر سر منصور ہی آیا دار پہ. موسم آیا تو نخل دار پہ میر. تو وہ کہتے ہیں کہ میر کے ہوش کے ہیں ہم عاشق، ہم میر کے ہوش کے بہت عاشق ہیں. فصل گل جب تلک تھی مست رہا، کہ بہاروں میں جب تک باہر رہتی ہے میر مست رہتا ہے. خاک میں مل کے میر ہم سمجھے، جب خاک میں ملے تب سمجھ میں آیا بے ادائی تھی آسماں کی ادا. یہ جو آسماں سے ادا آئی تھی یہ اصل میں بے ادائی تھی، خاک میں ملا دیا. وہ پہلے کہا تھا نا کہ ہم خاک میں ملے تو ملے، لیکن اے سپہر اس شوق کو بھی راہ پہ لانا ضرور تھا. پھر وہ اپنے محبوب کے لب کی اور منہ کی تعریف کر رہے ہیں، کیونکہ حضرت عیسیٰ جب کہتے تھے قم بإذن اللہ تو مردے زندہ ہو جاتے تھے. تو اس کی روایت سے ہے اعجاز، جیسے کہتے ہیں معجزہ. اعجاز منہ تکے ہے تیرے لب کے نام کا، اعجاز منہ تکے ہے تیرے لب کے نام کا، کیا ذکر یا مسیح علیہ السلام کا، کیا ذکر یا مسیح علیہ السلام کا. اور مرید پیر مغاں صدق سے نہ ہم ہوئے تھے. پیر مغاں آتش کدے کا فرما روا بھی ہوتا ہے، اور پیر مغاں آپ کہتے ہیں مرشد کو بھی، کہ مرید پیر مغاں صدق سے جو ہم ہوتے، جو حق شناس کوئی اور بھی نظر آتا، لیکن ہمیں اپنے سے بڑا حق شناس نظر ہی نہیں آیا. کیا کہے حال کہیں دل زدہ جا کر اپنا، کہ میں اپنا حال یہ دل زدہ جو ہوں یہ جا کر کہاں کہوں. دل نہ اپنا ہے محبت میں، نہ دل بر اپنا، کہ نہ دل بر اپنے قابو میں ہے نہ اپنا دل اپنے قابو میں ہے، تو میں کس سے جا کے اپنا حال کہوں. دل عجب شہر تھا خیالوں کا، دل عجب شہر تھا خیالوں کا، لوٹا مارا ہے حسن والوں کا. اور دم نہ لے اس کی زلف کا مارا، میر کاٹا جیے نہ کالوں کا. کالا سانپ جسے ہے اس کو وہ زلف سے تشبیہ دے رہے ہیں کہ کالے سانپ کا کاٹا بھی نہیں جیتا اور اس کی زلف کا کاٹا بھی نہیں جیتا. دم نہ لے اس کی زلف کا مارا، میر کاٹا جیے نہ کاٹوں کا. اور کرتا ہوں اللہ اللہ درویش ہوں صدا کا، سرمایہ توکل یہاں نام ہے خدا کا. وائس کہے سو سچ ہے ولے میں فروش سے. وائس کہہ رہا ہے تو ٹھیک ہی ہوگا، لیکن میں فروش سے تو ہم ذکر بھی سنا نہیں صوم و صلات کا.
کہ میں نے میں فروش سے تو سم و صلات کا ذکر نہیں سنا. اور اس پہ حافظ کا ایک شعر ہے کہ سر خدا کہ عارف سالک بکس نہ گفت، کہ خدا کا راز جو ہے وہ تو عارف سالک نے کسی کو نہیں بتایا تھا. در حیرتم کہ بادہ فروش از کجا شنید. مجھے یہ حیرانی یہ ہے کہ یہ بادہ فروش کو کہاں سے سن لیا. تو یہ معرفت کی باتیں ہیں، عارف سالک کی بات نہیں ہے. یہ سر خدا کہ عارف سالک بکس نہ گفت، عارف سالک نے کسی کو نہیں بتایا خدا کا راز، لیکن بادہ فروش کو پتہ لگ گیا، وہ بہت آگے چلا گیا معرفت میں. تو اس میں کہہ رہے ہیں کہ وائس کہے سو سچ ہے ولے میں فروش سے، ہم ذکر بھی سنا نہیں صوم و صلات کا، عالم کسو حکیم کا باندھا طلسم ہے. اور یہ دنیا ہے یہ کسی حکیم نے ایک طلسم باندھ دیا ہے. کچھ ہو تو اعتبار بھی ہو کائنات کا. یہ تو کسی حکیم نے طلسم باندھ دیا ہے، تو اب اس کائنات کا کیا اعتبار ہو. جیسے غالب نے کہا تھا کہ ہستی کے مت فریب میں آ جائیو اسد، عالم تمام حلقہ دام خیال ہے. اب یہ آ رہے ہیں اپنی ایک غزل کی خاص. اس میں ایک چیز عرض کر دوں کہ ایک تو غزالیں جو ہیں ہرن، ان کی دو خوبیاں ہوتی ہیں. ایک تو ان کی آنکھیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں اور وہ کبھی ہاتھ نہیں آتے. آپ کہیں وائلڈ لائف پارک میں بھی جائیں تو وہ آپ ان کو پکڑ نہیں سکتے. جو ان کے بلکہ وہ جو پارک کے جو وہ کرتا دھرتا ہیں، وہ ان کو بھی وہ دبا دینے کے لیے بھی پکڑنا ہوتا ہے. تو پہلے ان کو وہ انجیکشن پھینکتے ہیں ان کے اوپر سن کرنے کا، پھر دبا دیتے ہیں ان کو. تو یہ دو یاد رکھیے گا. کہتے ہیں کہ دور بہت بھاگو ہو ہم سے سیکھ طریق غزالوں کا، دور بہت بھاگو ہو ہم سے سیکھ طریق غزالوں کا، وحشت کرنا شیوا ہے کیا اچھی آنکھوں والوں کا. اور میر ہمیشہ ہاتھ یہاں کہتے ہیں کہ دل پہ رکھے رہتے تھے، تو کہتے ہیں کہ رکھتے رہتے ہیں دل پر ہاتھ اے میر، رکھے رہتے ہیں دل پر ہاتھ اے میر، یہیں شاہد کہ ہے سب غم ہمارا. اور عشق ہمارے خیال پڑا ہے، خواب گیا آرام گیا، جی کا جانا ٹھہر گیا ہے، صبح گیا یا شام گیا. کہ اب جی کا جانا تو ٹھہر گیا. دیکھیے جی جو ہے وہ ایک ایسا لفظ ہے جس کا ترجمہ کسی زبان میں نہیں ہو سکتا. یہ دل بھی نہیں ہے، جان بھی نہیں ہے، لیکن جی ہے. یہ غالباً دل اور جان کا ایک امتزاج ہے. آپ کسی اور زبان میں کہہ کے بتا دیجیے، اگر آپ جی کہیں گے کی بجائے دل کہیں گے تو ادا نہیں ہوگا مقصد، جان کہیں گے تو بھی جی کا مقصد ادا نہیں ہوگا. تو کہہ رہے ہیں کہ عشق ہمارے خیال پڑا ہے، خواب گیا آرام گیا، جی کا جانا ٹھہر گیا ہے، صبح گیا یا شام گیا. آنکھیں موندے یہ دلبر جو سوتے رہیں سو بہتر ہے. یہ جو ہمارے دلبر ہیں یہ آنکھیں پڑے سوتے رہیں تو بہتر ہے. چشمک کرنا ایک انہوں کا 100 فتنے جگاوے گا. اگر یہ اٹھ گئے اور ان کی آنکھیں کھل گئی، انہوں نے آنکھیں جھپکائیں تو بہت فتنے اٹھیں گے. اچھا ان کو اپنے اوپر فخر بھی بہت تھا کہ بعد ہمارے اس فن کا جو کوئی ماہر ہوئے گا، شاعری کا اور اس طرح کی شاعری کا، بعد ہمارے اس فن کا جو کوئی ماہر ہوئے گا، درد آگیں انداز کی باتیں اکثر پڑھ پڑھ روے گا. دل تڑپے ہے جان کھپے ہے، حال جگر کا کیا ہوگا. مجنو مجنو لوگ کہے ہیں، مجنو کیا حمزہ ہوگا. یعنی مجنو تو حمزہ بھی نہیں ہوگا نا. آ کے سجادہ نشیں قیس ہوا میرے بعد. اب یہ آیت بالکل تصوف کی چیز کہ غیر از خدا کی ذات میرے گھر میں کچھ نہیں، غیر از خدا کی ذات میرے گھر میں کچھ نہیں، یعنی کہ اب مکان میرا لامکاں ہوا. وہ تو کھڑے کھڑے مرے گھر آ کے پھر گئے، میں بے دیار و بے دل و بے خانمہ ہوا. غیر از خدا کی ذات میرے گھر میں کچھ نہیں، یعنی کہ اب مکان میرا لامکاں ہوا.
خدا خود میر مجلس بود، محمد شمع محفل بود، شب جائے کہ من بودم. یہ وہی شعر ہے نا؟ بات خوب. دیر بد عہد وہ جو یار آیا، وہ ایسا بد عہد ہے میرا یار کہ دیر میں آیا. دیر بد عہد وہ جو یار آیا، دور سے دیکھتے ہی پیار آیا. دیکھیے کم اس میں. اور موسم آیا تو نخل دار پہ میر، سر منصور ہی کا بار آیا. یہ قیامت کا شعر ہے. یہ موسم آیا تو نخل دار پہ میر، سر منصور ہی کا بار آیا. اور وہ جو ہے نا، دیر بد عہد وہ جو یار آیا، دور سے دیکھتے ہی پیار آیا، اس پہ تھوڑا سا شوخی کا شعر ہے لیکن اچھا ہے. انور شعور صاحب کا، آج کل کے شاعر ہے، کہ وعدہ تھا شام کا مگر آیا وہ رات کو. وعدہ تھا شام کا، سنا ہے آپ نے؟ وہ کمال کا شعر ہے کہ وعدہ تھا شام کا مگر آیا وہ رات کو، میں بھی کباڑ کھولنے فوراً نہیں گیا. وعدہ تھا رات کا مگر آیا وہ شام کو، میں بھی کباڑ کھولنے فوراً نہیں گیا. کباڑ کہتے ہیں دروازے کو. تو اس پہ ان کا یہ حساب الٹا ہے. وہ کہتے ہیں کہ دیر بد عہد وہ جو یار آیا، دور سے دیکھتے ہی پیار آیا، اور موسم آیا تو نخل دار پہ میر، سر منصور ہی کا بار آیا. دیکھیے میر کا اور انور شعور کا کوئی وہ نہیں ہے، لیکن انور شعور کا شعر بھی بہت اپنی جگہ بہت بڑا شعر تھا. تو اس لیے میں نے کہا کہ یہ میں آپ کو سناتا جاؤں. جو قافلے گئے تھے انہوں کی اٹھی بھی گرد، کیا جانیے غبار ہمارا کہاں رہا. وہ پہلے کہہ چکے تھے نا کہ دور بیٹھا غبار میر اس سے، عشق بن یہ ادب نہیں آتا. اور عشق میں وحشت میں بھی بے ادبی تو ہم سے کیا کم ہی ہوئی. کوسوں اس کی اور گئے اور سجدہ ہر ہر گام کیا، اور دور بیٹھا غبار میر اس سے، عشق بن یہ ادب نہیں آتا. تو کہہ رہے ہیں کہ جو قافلے گئے تھے انہی کی اٹھی بھی گرد، کیا جانیے غبار ہمارا کہاں رہا. جن و ملک زمین و فلک سب نکل گئے. کہ جن فرشتے زمین فلک سب نکل گئے. بارے گران عشق و دل ناتواں ہے. اب عشق کا بار ہے اور ہمارا دل ناتواں ہے. انہوں نے کہا تھا نا کہ سب پہ جس بار نے گرانی کی، اس کو یہ ناتواں اٹھا لایا. وہ حافظ کا شعر ہے کہ آسماں بار امانت نہ توانست کشید. کہ آسماں یہ بار امانت جو دیا تھا خدائی نے، یہ دنیا، یہ کائنات، اس میں ہمت نہیں تھی کہ یہ اٹھاتا اس کا وزن. قرۂ فال بنام من دیوانے زدن. تو یہ فال جو ہے، اس کا قرآ تو مجھ دیوانے کے نام نکلا، انسان کے نام نکلا کہ تو اس کو سنبھال. آیت ہے یہ. تو اس میں میر نے کیا کہا تھا کہ سب پہ جس بار نے گرانی کی، اس کو یہ ناتواں اٹھا لایا. اور یہ میرا خیال ہے کہ حافظ کی مصر شعر سے بڑا شعر ہے. 4 الفاظ کا مصرع ہے اور کیا قیامت ہے. تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جن و ملک زمین و فلک سب نکل گئے، بارے گران عشق و دل ناتواں ہے. اب اور پھر وہی بات زمانے کی بے ثباتی کہ التفات زمانہ پر مت جا. زمانے سے ملتفت مت ہو، زمانے کا اعتبار مت کر. التفات زمانہ پر مت جا، میر دیتا ہے روزگار فریب. کوثر صاحب آپ کی مرضی کا شعر آ رہا ہے. میر صاحب ہر شائستہ اور تہذیب یافتہ اور مہذب آدمی کی طرح امیروں سے نالاں تھے. تو کہتے ہیں چور اچکے سکھ مرہٹے شاہ و گدا زر خواہاں ہیں. کہ یہ سب تو زر کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اور دہلی کا حال بھی یہی تھا ان دنوں. یہ دہلی کے حال پہ کہی تھی انہوں نے. چور اچکے سکھ مرہٹے شاہ و گدا زر خواہاں ہیں، چین میں ہیں جو کچھ نہیں رکھتے، فقر ہی ایک دولت ہے. اب
پھر وہ کہہ رہے ہیں جو لوگ چلے گئے لگتا ہے بہت سکون میں ہیں وہ، کہ پھر نہ آئے جو ہوئے خاک میں جا آسودہ، جو خاک میں جا کے آسودہ ہو گئے، جیسے ہمارے بزرگ گئے، ہمارے پیارے گئے، کہ پھر نہ آئے جو ہوئے خاک میں جا آسودہ، غالباً زیر زمین میر ہے آرام بہت۔ اور نقطہ دامان رفتہ کی نہ کہو، تم وہ جو چلے گئے ہیں نقطے، ان کی بات مت کرو، بات ہے وہ جو ہووے اب کی بات، اور ظلم ہے قہر ہے قیامت ہے، غصے میں اس کے زیر لب کی بات، کہ وہ جب زیر لب کوئی بات کہتا ہے یا کہتی ہے غصے میں، تو وہ کہتے ہیں کہ ظلم ہے قہر ہے قیامت ہے، اور دیر کچھ کھنچتی تو کہتے بھی ملاقات کی بات، کہ ملاقات کو زیادہ چلتی تو کچھ بات بھی کرتے، دیر کچھ کھنچتی تو کہتے بھی ملاقات کی بات، ملنا اپنا جو ہوا اس سے سو وہ بات کی بات، نہیں بات کی بات ملنا ہوا بس، گفتگو شاہد و میں سے ہے نہ غیبت نہ گلا، خانقاہ کسی نہیں بات خرابات کی بات، کہ جو بات خرابات کی ہے وہ خانقاہ کی بھی نہیں ہے، منہ ادھر اور سخن زیر لبی غیر کے ساتھ، منہ ادھر اور سخن زیر لبی غیر کے ساتھ، اس فریبندہ کی نا گفتگینی کھات کی بات، فریبندہ کہتے ہیں فریب دینے والوں کو، بلبل کے بولنے سے ہے کیوں بے دماغ گل، یعنی یہ جو بلبل بول رہی ہے یا بول رہا ہے تو اس سے پھول کیوں بے دماغ ہو گیا، کیونکہ عاشق و محبوب کی تو آپس میں کئی باتیں ہوتی ہیں، اس میں ناچاقیاں بھی ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، تو بلبل کے بولنے سے ہے کیوں بے دماغ گل، آپس میں یوں تو ہوتی ہیں یارو ہزار بات، یوں بار گل سے آپ کے اب کے جھکے ہیں نہال باغ، یعنی نہال کہتے ہیں درخت کو، تو جو باغ کے درخت ہیں وہ پھولوں کے بوجھ سے جھکے ہوئے ہیں، یوں بار گل سے اب کے جھکے ہیں نہال باغ، جھک جھک کے کیسے جیسے کرتے ہیں دو چار یار بات، جیسے لوگ آپس میں سر جوڑ کے بات کرتے ہیں نا، تو وہ اس کی منظر کشی کر رہے ہیں کہ یوں بار گل سے اب کے جھکے ہیں نہال باغ، جھک جھک کے جیسے کرتے ہیں دو چار یار بات، وہ ایک شعر آپ نے یاد ہوگا آپ کو کہ چلتے ہو تو چمن کو چلیے، کہتے ہیں کہ بہاراں ہے، پھول کھلے ہیں پات ہرے ہیں، کم کم باد و باراں ہے، مطلب کیا نقشہ کھینچا ہے انہوں نے، اور وہ بات کا ہی سلسلہ چل رہا ہے کہ ہوتی ہے گرچہ کہنے سے یارو پرائی بات، بات کہنے سے پرائی ہو جاتی ہے، اپنی نہیں رہتی، آپ نے ایک دفعہ بات کہہ دی تو وہ بات آپ کی نہیں رہی، نہ آپ کے یار کی رہی، نہ آپ کے معشوق کی رہی، ہوتی ہے گرچہ کہنے سے یارو پرائی بات، پر ہم سے تو تھمی نہ کبھی منہ پر آئی بات، ہوتی ہے گرچہ کہنے سے یارو پرائی بات، پر ہم سے تو تھمی نہ کبھی منہ پہ آئی بات، کہتے تھے اس سے ملیے تو کیا کیا نہ کہیے لیک، ہم کہتے تھے کہ اس سے ملیں گے تو کیا کیا نہ کہیں گے، لیکن کہتے تھے اس سے ملیے تو کیا کیا نہ کہیے لیک، وہ آ گیا تو سامنے اس کے نہ آئی بات، وہ ہے نا کہ کیا کہتے ہو یوں کہتے جو وہ آتا، سب کہنے کی باتیں ہیں کچھ بھی نہ کہا جاتا، اور عالم سیاہ خانہ ہے کس کا کہ روز و شب، یہ شور ہے کہ دیتی نہیں کچھ سنائی بات، کہ یہ عالم ایسا سیاہ خانہ ہے کہ یہ روز و شب اتنا شور ہے کہ دیتی نہیں کچھ سنائی بات، معلوم نہیں آج کل کے حالات میں ہوتی تو انہیں کتنا شور سنائی دیتا، یہ اس زمان 300 سال پرانی بات کر رہے ہیں جی، نہیں ان کی طبیعت کی نزاکت کے مطابق وہ اس وقت زیادہ تھی، ہماری طبیعتوں میں بھی تو نزاکت ختم ہو گئی نا، عجب نہیں ہے نہ جانے جو میر چاہ کی ریت، عجب نہیں ہے جو نہ جانے جو میر چاہ کی ریت، یعنی میر کو اگر پیار محبت کی ریت نہیں آتی تو کوئی عجب بات نہیں ہے، عجب نہیں ہے نہ جانے جو میر چاہ کی ریت، سنا نہیں ہے مگر یہ کہ جوگی کس کے میت، کہ جوگی تو کسی کے میت نہیں ہوتے، غم زبانہ سے فارغ ہے مایا باغ تگاں، غبار خانہ آفاق میں ہے ہار ہی جیت، یعنی کہ جو ہار ہے اصل میں وہی جیت ہے،
کہا تو ہم نے بہت بولتا نہیں ہے خوب، ہمارے یار کو سو اب ہم ہی سے بات نہ چیت. ہم نے کہا تھا کہ بھی آپ زیادہ بات نہیں کرتے، تو انہوں نے ہم سے بات چیت ہی بند کر دی. اچھا، میر اپنے آپ کو بہت بڑا عاشق سمجھتے تھے، تو کہہ رہے ہیں لیکن ہم اتنے بڑے عاشق نہیں ہیں جتنا ہونے کا حق ہے. حالانکہ وہ سمجھتے تھے کہ ان کا ایک شعر ہے کہ قیس اور فرہاد و وامق عاقبت جی سے گئے، سب کو مارا عشق نے مجھ خانمہ ویراں سمیت، کہ مجھ سمیت وہ ان کے اپنے قطار میں لا کے کھڑا کر دیا ہے. لیکن یہاں کہہ رہے ہیں کہ میر سے پوچھا جو میں عاشق ہو تم، میر سے پوچھا جو میں عاشق ہو تم، ہو کے کچھ چپکے سے شرمائے بہت، کہ بھائی ہمارا عشق کا حق ادا نہیں ہوا ہم سے. پھر آگے اپنے محبوب سے کہہ رہے ہیں کہ مارنا عاشقوں کا گر ہے ثواب، مارنا عاشقوں کا گر ہے ثواب، تو ہوا ہے تمہیں ثواب بہت. آئے ہیں میر منہ کو بنائے خفا سے آج کچھ موڈ تو خیر میر کا ہمیشہ ہی ناک پہ رکھا رہتا تھا، نازک مزاج تھے. آئے ہیں میر منہ کو بنائے خفا سے آج، شاید بگڑ گئی ہے کچھ اس بے وفا سے آج. ساقی ٹکے ایک موسم گل کی طرف تو دیکھ، ساقی تھوڑی دیر کے لیے ایک موسم گل کی طرف تو دیکھ، ساقی ٹکے ایک موسم گل کی طرف تو دیکھ، ٹپکا پڑے ہے رنگ چمن میں ہوا سے رنگ چمن میں ہوا سے آج. کہ چمن باقاعدہ سے میں رنگ ٹپک رہا ہے، رنگ کے ٹپکنے کی کسی نے آج تک ترکیب استعمال نہیں کی. رنگ ہوتا ہے، رنگ بکھرتا ہے، رنگ لگتا ہے، رنگ نظر آتا ہے. رنگ ٹپکنا جو ہے وہ صرف میر صاحب نے کہا ہے، اور ایسا نبھایا ہے کہ اس کے آگے کوئی دوسرا لفظ چل ہی نہیں سکتا. جی ساقی کا کیا مطلب ہے؟ ساقی کا مطلب ہے عرف عام میں شراب پینے والا، لیکن یہاں معرفت کی شراب بھی لے سکتے ہیں آپ، کہ جو مرشد ہے، پیر مغاں ہے، یا جو پلاتا ہے، وہ معرفت کی بھی ہو سکتی ہے. وہ ساقی ٹکیک موسم گل کی طرف تو دیکھ، وہ ہے نا غالب نے کہا تھا کہ غالب چھٹی شراب پہ اب بھی کبھی کبھی پیتا ہوں روز ابر و شب ماہتاب میں. تو وہ ساقی سے کہہ رہے ہیں کہ ذرا موسم تو دیکھ لیں. ساقی ٹکیک موسم گل کی طرف تو دیکھ، ٹپکا پڑے ہے رنگ چمن میں ہوا، ٹپکا پڑے ہے رنگ چمن میں ہوا سے. اور وہ یہ پہلے کہہ چکے ہیں کہ رنگ ہوا سے یوں ٹپکے ہے جیسے شراب چوہاتے ہیں، یعنی جیسے شراب گر رہی ہے. آگ سا تو جو ہوا اے گل تر آن کے بیچ، کہ اے پھولوں کی طرح کی اور وہ بھی پھول جس پہ شبنم ہے، گل تر ہے، پھول نہیں ہے خالد، پھول کے اوپر شبنم بھی ہے. کہ آگ سا تو جو ہوا اے گل تر، آپ رعایت دیکھیے کہ تر ہے لیکن پھر بھی آگ ہے. آگ اور پانی تو اکٹھے نہیں رہ سکتے نا، پانی آگ کو بجھا دیتا ہے یا آگ پانی کو خشک کر دیتی ہے. آگ سا تو جو ہوا اے گل تر آن کے بیچ، صبح کی باد نے کیا پھونک دیا کان کے بیچ. کہ صبح کی ہوا نے تیرے کان میں کیا کہہ دیا، باد صبا نے. یہ صبح کی بات جو ہے باد صبا ہے اصل میں، اور یہ تیرے کان میں اس نے کیا کہہ دیا. اچھا، کان میں پھونکنے کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے، ایک تو سنانا ہوتا ہے، اور کوئی ایسی بات جس سے کہ آدمی کا مزاج جو ہے وہ پلٹ جائے. تو آگ سا تو جو ہوا اے گل تر آن کے بیچ، یعنی ایک آن میں، ایک لمحے میں. صبح کی باد نے کیا پھونک دیا کان کے بیچ، حال گلزار زمانہ کا ہے جیسے کہ شفق. اور یہ زمانے کا جو چمن ہے اس کا حال ایسا ہی ہے جیسے شفق کی سرخی. شفق کا مطلب تو معلوم ہے نا آپ کو، سورج، بالکل سورج نکلنے سے پہلے جو ہلکی سی سرخی ہوتی ہے چھپنے سے پہلے. حال گلزار زمانہ کا ہے جیسے کہ شفق،
رنگ کچھ اور ہی ہو جاوے ہے ایک آن کے بیچ. یعنی ذرا سی دیر میں رنگ کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سورج نکلتا ہے یا ڈوبتا ہے تو بہت تیزی سے جاتا ہے. تاک کی چھاؤں میں جو مست پڑی سوتی ہے. تاک کہتے ہیں شاخ تاک. شاخ تاک کہتے ہیں انگور کی شاخ جس میں انگور کے گچھے لگتے ہیں جن سے شراب بنتی ہے. تے کہ تاک کی چھاؤں میں یعنی وہ شاخ تاک جو ہے وہ انگور کی چھاؤں میں چوں مست پڑی سوتی ہے یعنی مست ہوئے سو رہے ہیں. اینڈتی ہیں نگاہیں سایہ مشگان کے بیچ. یعنی ہماری نگاہیں جو ہیں ہماری پلکوں کے درمیان اٹھلا رہی ہیں, انگڑائیاں لے رہی ہیں. اینڈنا کہتے ہیں انگڑائی لینے کو. تاک کی چھاؤں میں جو مست پڑی سوتی ہیں. ایسا لگتا ہے کہ یہ بالکل کچھ شراب ناب کی بیل کے نیچے پڑی سو رہی ہیں, کیونکہ ہماری آنکھیں جو ہیں وہ پلکوں کے درمیان ایسے اونگتی رہتی ہیں, انگڑائیاں لیتی رہتی ہیں. ہم نہ کہتے تھے کہیں زلف کہیں رخ نہ دکھا. ہم نے تجھے منع کیا تھا کہ دیکھ اپنا یہ خوبصورت چہرہ اور اپنی زلفیں نہ دکھا. ہم نہ کہتے تھے کہیں زلف کہیں رخ نہ دکھا. ایک خلاف آیا نا, ایک اختلاف آ گیا نا. ہم نہ کہتے تھے کہیں زلف کہیں رخ نہ دکھا. ایک خلاف آیا نا ہندو و مسلمان کے بیچ, کیونکہ وہ خدا کہہ رہا ہے وہ بت کہہ رہا ہے, تو آیا نا پھر اختلاف. ہم نے منع کیا تھا, نہیں سنی تو نے ہماری. فتنہ ہے نا, بالکل. یہ فتنہ آدمی کی خانہ ویرانی کو کیا کم ہے. ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسماں کیوں ہو. باوجود ملکیت نہ ملک میں پایا. ہم نے فرشتوں میں بھی فرشتہ صفت ہونے کے باوجود فرشتوں میں نہیں دیکھا ہم نے. باوجود ملکیت نہ ملک میں پایا وہ تقدس کے جو ہے حضرت انسان کے بیچ. یعنی ہم نے کچھ انسانوں میں جو تقدس دیکھا ہے, کہ غالباً اپنے محبوب کی بات کر رہے ہیں, کہ وہ تو فرشتوں میں بھی نہیں ہے. باوجود ملکیت نہ ملک میں پایا وہ تقدس کے جو ہے حضرت انسان کے بیچ. پھر یہ ہوا کہ میر کے دیوان کی یا اشعار کی کوئی اگر زیادہ قدر نہیں کرتا تھا تو میر بھی ان کو بالکل منہ نہیں لگاتے تھے. تو یہ ہے کہ جیسے عزت میری دیوان کی امیروں میں ہوئی, کہ امیروں نے زیادہ عزت افزائی نہیں کی, پذیرائی نہیں کی. جیسی عزت میرے دیوان کی امیروں میں ہوئی ویسی ہی ان کی بھی ہو گئی میرے دیوان کے بیچ. پون کہتے ہیں ہوا کو, بوئے گل ہے. اے بوئے گل سمجھ کے مہکیو پون کے بیچ. اے بوئے گل خدا کے واسطے اس ہوا میں ذرا سوچ سمجھ کے مہکیو, ورنہ بڑی گڑبڑ ہوگی, بہت بربادی آئے گی. اے بوئے گل سمجھ کے مہکیو پون کے بیچ. زخمی پڑے ہیں مرغ ہزاراں چمن کے بیچ. کہ کئی پرندے جو ہیں بالکل مرے پڑے ہیں چمن کے بیچ. تھک جاتی ہے اصل میں ٹانگیں. ستھرائی اور نازکی گلبرگ کی درست. برگ گل جو ہے پھول کی جو پتی ہے, برگ گل گلبرگ جسے کہتے ہیں, ستھرائی اور نازکی جو ہے اس کی وہ تو اپنی جگہ. ستھرائی اور نازکی گلبرگ کی درست پر ویسی بو کہاں کہ جو ہے اس کے بدن کے بیچ. لیکن جو خوشبو میرے محبوب کی ہے وہ تو ان پھولوں میں بھی نہیں ہے. یا ساتھ غیر کے ہے تمہیں ویسی بات چیت. یا ساتھ غیر کے ہے تمہیں ویسی بات چیت. غیر کے ساتھ تو تم بہت مل جل کے ہنس ہنس کے بات کرتے ہو. 100 طرح کا لطف ہے ایک ایک سخن کے بیچ. یعنی ایک ایک بات میں 100 جو ہے لطف الطاف کی باتیں ہیں. یا پاس میرے لگتی ہے چپ ایسی آن کر. یا تو یہ ہے کہ میرے رقیب کے پاس جا کے تو بہت خوش ہوتے ہو, بڑی اچھی اچھی باتیں کرتے ہو,
بڑی چیزیں یاد آتی ہیں، بہت زبان چلتی ہے. یا پاس میرے لگتی ہے چپ ایسی آن کر، اور میرے پاس آ کے ایسی چپ لگ جاتی ہے تمہیں، گویا زبان نہیں ہے تمہارے دہن کے بیچ، جیسے تمہارے منہ میں زبان ہی نہیں ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ یا ساتھ غیر کے ہے تمہیں ویسی بات چیت، سو سو طرح کا لطف ہے ایک ایک سخن کے بیچ. یا میرے پاس میرے لگتی ہے چپ ایسی آن کر، گویا زبان نہیں ہے تمہارے دہن کے بیچ. اور پھر کہہ رہے ہیں کہ فرہاد و قیس و میر یہ آوارگان عشق، کہ فرہاد، مجنو اور میر یہ آوارگان عشق ہیں، اور یوں ہی گئے ہیں سب کی رہی من کے بیچ. یعنی یہ یوں ہی چلے گئے، ان کی دل میں ہی رہی، پوری نہیں ہوئی. پوری ہو جاتے تو عاشق نہ رہتے. دیکھیے یہ فراق ہے جس نے ان کو عاشق بنائے رکھا، وصال ہو جاتا تو عشق خوا ہو جاتا. یہ کہہ رہے ہیں میر کہ فرہاد و قیس و میر یہ آوارگان عشق، یوں ہی گئے ہیں سب کی رہی من کے بیچ. آتی ہے خون کی بو دوستی ہے یار کے بیچ. یعنی جو ہمارا یار ہے اس کی دوستی میں جان جانا جو ہے وہ بہت لازم ہے، اس کے بغیر کام نہیں ہے آگے. آتی ہے خون کی بو دوستی ہے یار کے بیچ، جی لیے ان نے ہزاروں کے یوں ہی پیار کے بیچ. انہوں نے پیار کے درمیان میں ہی ہزاروں کے جی لے لیے. اب یہ جی جو ہے یہ دل ہے. جی لیے ان نے ہزاروں کے یوں ہی پیار کے بیچ. یہاں یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ دل لیے ان نے ہزاروں کے، وہ بات نہیں بنتی. ایک تو دل، لام کے بعد فوراً لام آتا، وہ ایک تکرار ہوتی، وہ اچھا نہ ہوتا زبان کے اعتبار سے. اور ایک جی کا جو ہے نا، آپ مجھے کسی زبان میں اس کا ترجمہ کر کے دکھا دیجئے جی کا، فارسی تک میں کر کے دکھا دیجئے. غالب نہیں، وہ مختلف ہے، وہ حضرت علی کے لیے ہے. ہاں پہلا مصرع وہ ہے، غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست، کہ دوست سے دوست کی بو آتی ہے. مشغول حق ہوں بندگی ابو تراب میں. آتی ہے خون کی بو دوستی ہے یار کے بیچ، جی لیے ان نے ہزاروں کے یوں ہی پیار کے بیچ. اور کس کی خوبی کے طلبگار ہیں عزت طلباں، یہ جن کو عزت کی طلب ہے یہ کس کی خوبی کے طلبگار ہیں. خرقے بکنے کو چلے آتے ہیں بازار کے بیچ. خرقے کا مطلب کوثر صاحب سے پوچھ لیجئے گا. کوثر صاحب ذرا بتائیے. خرقے عموماً زاہدوں کی کب وہ ہوتا ہے لباس پہناوا. توبہ صد بار کے مستی میں پرو ڈالے ہیں، یعنی میری 100 توبہ کہ مستی میں پرو ڈالے ہیں. دانے تسبیح کے ہیں رشتہ زنار کے بیچ، کہ یہ تسبیح کے دانے جو ہیں یہ زنار کے بیچ بھی وہی ہیں. وہ چاہے کوئی وہ پادری پہنے یا کوئی یوگی پہنے، یہ سب دانے تسبیح کے ہیں. اور مل گیا پھولوں میں اس رنگ سے کرتے ہوئے سیر، کہ میں سیر کر رہا تھا اور مجھے پھولوں میں وہ مل گیا. اور وہ کہاں ملتا؟ پھول تو پھولوں میں ہی ملے گا. مل گیا پھولوں میں اس رنگ سے کرتے ہوئے سیر، کہ تأمل کیے پایا اسے گلزار کے بیچ، کہ گلزار میں بھی اس نے تأمل تھا. یہ بیچ کی چل رہی ہے لیکن مختلف وہ ہیں اس کے، کہ میں بے دماغ عشق اٹھا سو چلا گیا. بے دماغ کا لفظ جو ہے نا میر نے بہت استعمال کیا ہے. بے دماغ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دماغ نہیں تھا، یعنی اس وقت وہ رجحان نہیں تھا، وہ دماغ اس طرف نہیں تھا. کیفیت آدھا ورژن. انہوں نے کہا تھا نا کہ حالت تو یوں ہے مجھ کو غموں سے نہیں فراغ. میر نے اپنے متعلق کہا حالت تو یوں ہے مجھ کو غموں سے نہیں فراغ، دل سوزش درونی سے جلتا ہے جوں چراغ.
سینہ تمام چاک ہے، سارا جگر ہے داغ، ہے نام محفلوں میں میرا میر بد دماغ، اب از بس کے کم دماغی نے پایا ہے اشتہار. یعنی یہ کم دماغی ہے، بے دماغی ہے، لوگ غور نہیں کرتے ہیں، اس لیے دماغ استعمال نہیں کرتے اس لیے. تو یہ کہنا ہے میں بے دماغ عشق اٹھا سا چلا گیا، بلبل پکارتی ہی رہی گلستاں کے بیچ. کہ بلبل پکارتی رہی، میں نے کہا میں جا رہا ہوں، میرا اپنا نخرہ ہے، میرا اپنا مزاج ہے، اور میں کیا جانوں لوگ کہتے ہیں کس کو سرور قلب. مجھے نہیں معلوم کہ لوگ کس کو کہتے ہیں کہ سرور قلب کیا ہے، قلب کا سکون کیا ہے، قلب کی خوشی کیا ہے. کیا جانوں لوگ کہتے ہیں کس کو سرور قلب، آیا نہیں یہ لفظ تو ہندی زبان کے بیچ. یعنی ہماری زبان میں تو یہ لفظ نہیں آیا کیونکہ ہم نے تو نہیں دیکھا سرور قلب، ساری عمر گزر گئی. کیا جانوں لوگ کہتے ہیں کس کو سرور قلب، آیا نہیں یہ لفظ تو ہندی زبان کے بیچ. اور خوگر ہوئے ہیں عشق کی گرمی سے خار و خس، اور عشق کی گرمی ایسی ہے کہ اس میں کانٹے بھی اور ٹہنیاں بھی خوگر ہوئی ہیں، انہوں نے فائدہ اٹھایا ہے. بجلی پڑی رہے ہیں میرے آشیاں کے بیچ، کہ میرے گھر پہ تو بجلیاں گرتی رہتی ہیں، اور میر ہمیشہ مشکل میں گزری اس لیے ہمیشہ ہی ان کے اوپر بجلیاں گرتی رہیں. بجلیاں نہ گرتی تو شاید ایسی اچھی شاعری نہ ملتی سننے کو. پھر آخر کہتے ہیں آگے جا کے کہ آخری 1-2 صفحے ہیں، اب وہ بالکل میر نے ہتھیار ڈال دیے. اب لگ رہا ہے کہ بھئی اب کہہ دیا ہے اپنے محبوب سے کہ بس اب آپ جو کہیں. یہ حقیقی کا بھی ہو سکتا ہے کہ میر صاحب بھی اس کے ہاں تھے لیک کا مطلب ہے لیکن، میر صاحب بھی اس کے ہاں تھے لیک، بندہ زر خرید کی مانند. یعنی یہ غلام کی طرح تھے جس کو خریدا گیا تھا، جس کو زر خرید کہتے ہیں، پیسے دے کے خریدا جائے جس کو. میر صاحب بھی اس کے ہاں تھے لیک، بندہ زر خرید کی مانند. عموماً خرابے میں شہر کے مقابلے میں ریت ہوتی ہے، خاک ہوتی ہے، اور جو لوگ خرابے میں نکل جاتے ہیں ان کے سر پہ خاک پڑتی ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ خاک بھی سر پہ ڈالنے کو نہیں، خاک بھی سر پہ ڈالنے کو نہیں، کس خرابے میں ہم ہوئے آباد. کیسا خرابہ ہے جس میں ہم آباد ہوئے ہیں، اور آبادی اور خرابہ جو ہے وہ ایک دوسرے کی ضد ہے. کہ خاک بھی سر پہ ڈالنے کو نہیں، کس خرابے میں ہم ہوئے آباد. کہ خاک بھی سر پہ ڈالنے کو نہیں، کس خرابے میں ہم ہوئے آباد. اور 4 دیوار یہ عناصر میر، یعنی یہ جو عناصر ہیں، وہ شعر آپ نے سنا ہوگا نا کہ زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب. زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہے انہی اجزا کا پریشاں ہونا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ 4 دیوار یہ عناصر میر، خوب جاگا ہے پر ہے بے بنیاد. جاگا کہتے ہیں جگہ کو.